ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کی عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں یوٹیوب فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کرے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوست ہو دشمن ہو کسی کو بھی بد دعا مت دے، دعائیں ضرور کیا کرے، وہی دعا ہم تک بھی لوٹ کر آتی ہے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن سے پہلے ایز یوزول سب کو ریکویسٹ کروں گی کہ ہو سکے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ کل سے بہت ساری باتیں سننے کو مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑی نیک خاتون کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ بات سننے کو آ رہا ہے کہ بڑی پاک نیک خاتون جو ہے، جس کو آپ لوگ نورانی چہرہ کہتے ہو، وہ نینو کو پیسے دیا کرتی تھی، ولیج جانے تک کے لیے نینو کو وہ پیسے دیتی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہا ہے، میرا آپ سب سے سوال ہے، تو آپ سب لوگ مجھے یہ بتاؤ، بڑی باجی کی کوئی لاٹری لگی ہے، کوئی پیسے کا خزانہ ان کو مل گیا، اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ جو عورت اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتی تھی، لکھا نہیں سکتی تھی، اتنے ٹائم سے ان کو ان پڑھ جاہل گواری بنا رہی تھی، اور اپنی بڑی بیٹی جو کہ خود کہتی ہے تارا اچھی نہیں ہے، اس کا شوہر آ کر کہتا ہے چیخ چیخ کر کہ تارا اتنی ایکسپیرینسڈ ہے اور یہ ہے، مطلب اس کی کریکٹر پر اتنی تہمتیں لگاتا ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے پاس بھیجا ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اب اچانک اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ کون دے رہا ہے ان کو؟ کہاں سے اتنے پیسے کما لیا؟ ہر دن شاپنگ، گھومنا پھرنا، یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ چھوٹے بچے تو آپ میں سے بھی کوئی بھی نہیں ہو، میں ویورز سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ دل کے بہت اچھے ہو، جس سے پیار کرتے ہو، بے انتہا پیار کرتے ہو، لیکن پھر بھی دماغ تو آپ لوگ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو خود آپ لوگ سوچو کہ اچانک اتنے پیسے اس عورت کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو پھر بھی آپ لوگ اگر مجھ سے ہی سننا چاہتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں۔ جب سے یہ زیڈ کی کہانی لے کر آئی تھی نا، اپنے ہسبینڈ کو 30% کا ٹیگ دیا تھا، اور اپنی سگی بہن کو، جس کو بیٹی کہتی تھی، اس پر اتنا بڑا تہمت بہتان لگایا، اور اسی کو جس کو کہتی تھی میری بیٹی جیسی، میں بیٹی جیسی پیار کرتی ہوں، 70% زیڈ کا ٹیگ اس بیچاری پر لگا دیا۔ تو اس کے بعد سے اس عورت نے فنڈ کھانا شروع کیا، ویوز اس کو اچھے آنے لگے، مطلب اس گندگی کے بعد، یہ گندا بہتان لگانے کے بعد اپنی سگی بہن پر، یہ عورت نے خوب پیسے کو جمع کیا، خوب پیسوں کو لوٹا، اب انہی پیسوں سے یہ سب چیزیں کر رہی ہے۔ اچھا، اس دن رات کو جو لائیو ہو رہا تھا، کافی بہنوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ لائیو کہاں ہو رہی تھی۔ شبو ایک ریئیکشنسٹ ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، مجھے پورا ان کا نام نہیں لینا ہے، شبو نام ہے ان کا، ان کی لائیو ہو رہی تھی، وہاں رحمانی جی بھی آئی تھی، کون نہیں جانتا ہے رحمانی جی کو۔ یہ لوگ یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے پرانی ریئیکشن والی جو ہے نا، رحمانی جی ہے۔ تو رحمانی جی نے یہ بات کلیئر بتایا تھا کہ جو بھی لڑائی دنگے بنگے جو لائیویں ہوتی تھی پوری پوری رات، ڈرامے بازی چلتا تھا، یہ صرف اور صرف بڑی باجی کے کہنے پر یہ سارے لائیو جو لگتی تھی نا راتوں کو، اور گندگی، گندی گندی باتیں، لڑائی جھگڑا، مرد عورت مل کر جتنا کچھ ہوتا تھا نا، یہ بڑی باجی کی وجہ سے، یہ بڑی باجی کی اشاروں پر یہ لائیویں لگتی تھی۔ رحمانی جی پر سب نے ہلہ بول دیا کہ تم نے پہلے نہیں بتایا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کیوں نہیں کیا۔ رحمانی جی نے کلیئر بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں اس عورت کی اصلیت ہمیں پتہ چل چکا تھا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا ٹائم کیوں لیا یہ سب بتانے میں، تو انہوں نے سب کو سوری بولا کہ یہ ان کی غلطی تھی کہ اس عورت کا انہوں نے ساتھ دیا۔ مطلب رحمانی جی نے کلیئر بتا دیا کہ جو بھی اس ٹائم ہوتا تھا بڑی کے کہنے پر ہوتا تھا، آدمی ہو عورت ہو سب نے مل کر اس عورت کا ساتھ دیا۔
آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ رات دن 24 گھنٹہ اس عورت کے پیچھے لائیویں لگا کر بیٹھ جاتے تھے. کسی کو نماز کا ہوش نہیں، اذان کا ہوش نہیں، تہجد کا ہوش نہیں. پورا پورا رات دن اس عورت کی سپورٹ میں لائیویں لگ رہی ہے، ویڈیو پہ ویڈیو بن رہا ہے، ریئیکشن پہ ریئیکشن دیے جا رہے ہیں، اور ساری رات گندی گندی باتیں. کئی کئی بار تو یہ آ کے بیٹھ جاتی تھی پینلوں میں، آ کے بیٹھ کے پوری پوری رات ایسے ستی ساوتری بن کے بیٹھی ہوتی تھی. اور ساتھ کیا رونا ہوتا تھا، سب کا دل کا درد. بیچاری کی کڈنی سٹون ہے، بیچاری کے پاؤں میں پرابلم ہے، بیچاری پریگننٹ ہے. حالانکہ ٹھیک ٹھاک تھی، بالکل کوئی تکلیف نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تبھی تو رات رات پر بیٹھی رہتی تھی لائیووں میں. دیکھیں، غلطیاں تو ہم سب سے ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ اندھے کے اندھے ہی رہ گئے، جن کی آنکھیں کبھی نہیں کھلی. مطلب ترس تو ہمیں بھی پہلے پہلے آ گیا تھا، ہمیں لگا سچ بول رہی ہے شاید، کیونکہ جس طرح رو دھو کر آئی، پریگننسی کی سٹوری سنانے کے لیے آئی. اس ٹائم پہ بھی بہت بہنوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر تمہارا شوہر کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے تو تم کیسے پریگننٹ ہو گئی. حالانکہ میں، اللہ معاف کرے، ان باتوں میں کبھی نہیں جاتی ہوں، نہ مجھے کرنا ہے، لیکن جسٹ میں بتا رہی ہوں کہ لوگوں نے اس ٹائم سے سوال کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن ہم پھر بھی تھوڑے ٹائم کے لیے دھوکے میں آ گئے تھے. میں اس کی کوئی اندھی سپورٹر نہیں بنی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں بھی تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا. اس کی بے ایمانی، دھوکہ اور فریب اسی ٹائم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، جب اس نے پاسپورٹ دکھانے میں ڈرامہ کیا. جب اس کو کہا گیا کہ پاسپورٹ دکھاؤ، تو اس نے کیا ڈرامہ شروع کیا. غائب ہو جاتی تھی، ایک ایک مہینے کے لیے غائب ہو جاتی تھی، آتی ہی نہیں تھی. کہہ کر جاتی تھی کہ میں ثبوت لے کر آؤں گی، میں یہ لے کر آؤں گی، وہ لے کر آؤں گی، لیکن غائب رہتی تھی. اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ بعد آ کے کیا نیوز دیتی تھی، نہیں اس نے تو پاسپورٹ پھاڑ دیا. کتنی بڑی جھوٹی اور مکار ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی. اور جب اس نے پاسپورٹ دکھایا تھا، کوئی پیج بھی اس میں پھٹا ہوا نہیں تھا. اس ٹائم پہ بولتی ہے نہیں، اس نے کہا تھا میں نے پاسپورٹ پھاڑ دیا. مطلب اس ٹائم پہ اجگر کے اوپر ڈال دیا کہ اجگر نے بولا ہے پاسپورٹ پھاڑ دیا. حالانکہ اس نے خود ہمیں بولا تھا کہ اس نے میرے سامنے پاسپورٹ کا پیج پھاڑ دیا ہے. ڈے ون سے یہ عورت جھوٹ اور مکاری اور فریب کا کھیل کھیل رہی ہے. سب کو نظر آ بھی رہا تھا، ہر چیز دیکھ بھی رہے تھے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ جھوٹی مکار عورت ہے. کم سے کم آپ لوگ یہ تو سوچتے کہ ایک آدمی اگر باہر جا کر اپنی بیوی سے چھپ کر کوئی گندا کام کرتا ہے، وہ گندا کام کر کے کیا سارا ثبوت ساتھ لے کر آئے گا گھر میں؟ کیا وہ اتنا چھوٹا بچہ اجگر، اس کا دودھ پیتا بچہ، یہ فیڈر پلاتی ہے اس کو کچھ چیز کی سمجھ نہیں ہے. ایک کنٹری سے وہ دوسرے کنٹری آ جاتا ہے ایک عورت سے ملنے کے لیے، لیکن سارا ثبوت، سارے پروفز، ایویڈنس، مطلب ہوٹل کا کارڈ، ٹکٹ، ہر چیز وہ اپنے لگیج میں بھر کے، سوٹ کیس میں بھر کے گھر لے جاتا ہے. مطلب باہر کچرے میں، گاربیج میں وہ چیزیں نہیں پھینکتا ہے. ابھی مجھے یہ سب باتیں یاد آتی ہیں نا تو ہنسی آتی ہے، کیونکہ اس ٹائم کچھ لمحے کے لیے میں بھی بالکل سیریس ہو گئی تھی کہ نہیں نہیں، اس بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. تو اب مجھے جب یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں نا، ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنی بڑی یہ دھوکے باز عورت ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے. کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے سپورٹر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، انصاف مل گیا، انصاف مل گیا. اللہ تعالیٰ نے انصاف دے دیا. کس چیز کا انصاف؟ سوائے پیسے کمانے کا کون سا انصاف اس کو ملا؟ اس نے اپنے شوہر کو ننگا کیا، اپنی جوان بیٹیوں کو ننگا کیا. اس کی بڑی بیٹی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا، کتنی گندی گندی باتیں کرتے تھے لوگ اس کی بڑی بیٹی کے بارے میں. وقار کے ساتھ اس کا نام جوڑا جاتا تھا، اور پتہ نہیں اتنی غلاظت باتیں ہوتی تھی، یہ چپ کر کے سنتی تھی. اور اس کے بعد اس کا وہ غلام جو اجگر نام کا 30% جس کو اس نے ٹیگ دیا ہے، وہ آ جاتا تھا لائیووں میں بھونکنے کے لیے. اور اس کا جو یہ اجگر ہے نا، شاید شروع میں وہ نہیں کام کرنا چاہتا تھا اس ڈرامے میں، تو وہ اس کے خلاف تھا. اس ٹائم پہ اس نے 2 3 ویڈیو بھی بنائی تھی جو سب کے پاس ڈاؤن لوڈ ہوگا، میرے پاس بھی کہیں نہ کہیں میں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے. وہ آ کر یہ کہتا تھا کہ یہ خود جو ہے نا اپنی بہن تارا کی طرح بننا چاہتی تھی، اسی کی طرح پیسے کمانا چاہتی تھی، اسی کی طرح فیمس ہونا چاہتی تھی. اور جو یہ نقاب اس نے ایکسکیوز دے کے اتارا، اس نقاب کے بارے میں بھی
اس کا اپنا 30% اجگر، جس کے ساتھ آج کل بڑا رومانس، سرپرائز اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اسی آدمی نے کہا تھا کہ یہ نقاب اتارنا کب سے چاہتی تھی، اور ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اس نقاب کو لے کر۔ یہ کہتی تھی اتارنا ہے، وہ کہتا تھا نہیں اتارو۔ اس بات کو لے کر ان کی آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی تھی۔ دیکھیں، پہلے تو ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ اس کو کیسے ہم جانتے تھے کہ تارا کی بڑی بہن ہے، یہ سعودیہ میں رہتی ہے۔ جب اس کا اس ٹائم پہ کسی نے بلاگ دیکھا ہوگا، یہ اپنی بیٹی جو اس کی مونا ہے نا، وہ بھی کبھی سامنے نہیں آتی تھی۔ لیکن اس عورت کو اتنا پیسوں کا بھوک ہے، اتنی لالچی ہے، اتنی بے شرم ہے، اپنی دونوں جوان بیٹیوں کو سامنے لے کر آئی ہے۔ خود تو نقاب اتارا ہے، ساتھ دونوں جوان بیٹیوں کو بھی سوشل میڈیا پہ دکھانے کے لیے لے کر آ گئی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ تو بہت دیندار، بہت پرہیزگار، بہت اچھی عورت ہے۔ نہ یہ ایک اچھی عورت ہے، نہ یہ ایک اچھی ماں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اس کو اگر اپنی جوان بیٹیوں کا خیال ہوتا نا، یہ یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں آ کے دنیا بھر میں گندگی نہ پھیلاتی، اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتی، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچتی، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچتی کہ ایک 30% زٹ کی بیٹیوں کو کون شادی کرے گا، اور شادی کر کے بھی لے گیا کون عزت دے گا۔ ہسبینڈ وائف میں گھر میں لڑائی جھگڑے بہت کچھ ہوتا ہے، کل کو آدمی اٹھ کر یہی تو بولے گا کہ تیرا باپ بھی 30% زیڈ تھا، تو شاید تو بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی ماں ہوتی نا، تو اس طرح حرکتیں کبھی نہ کرتی، کم سے کم اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتی کہ میری بیٹیوں کا فیوچر اس سے برباد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنی پیسوں کی بھوکی اور لالچی اور اتنی حسد کرنے والی عورت ہے، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں سوچا، سیدھا سیدھا یہ گندگی یوٹیوب پر لے کر آئی، اور کتنے لوگوں کو صرف اس نے لڑائی کروایا، کتنا فتنہ فساد پھیلایا، صرف اور صرف اس عورت نے۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی، اس کا شوہر پہلے شاید اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ویوز آ رہے ہیں، فنڈ مل رہا ہے لاکھوں میں، کیونکہ باہر باہر کنٹری سے لوگ ان کو فنڈ بھیجتے تھے، تو کافی ڈالروں کا حساب آپ لگا لو کہ روپیز، درہم یا سب چیز سے ڈالر اوپر ہے، تو ڈالروں میں جب اس کو پیسے آنے لگے، تب اس کا 30% ٹیگ والا جو اجگر ہے، اس نے ساتھ دینا شروع کیا۔ شروع میں مجھے ایسا لگتا ہے، جو یہ میری پرسنل سوچ ہے، کہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ تھوڑا انکار کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے اس نے دیکھا کہ نہیں، اس سے تو پیسے ہی پیسے، ڈالر ہی ڈالر آ رہے ہیں، تو وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، کیونکہ پھر لائیو میں آ کے اس نے بولنا شروع کر دیا، ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور لوگوں کی سوچ اور مینٹلٹی دیکھیں، ایک آدمی آ کے زیڈ کو پروموٹ کر رہا ہے، مطلب شور مچا مچا کر کہہ رہا ہے دنیا کے سامنے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ نہیں اجگر بھائی جان، آپ نے تو بہت اچھا کیا ہے، مطلب جو عورت ہے وہ گندی ہے، عورت کو ہی گندا کرتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ عورت کا برا بول رہے ہیں اور آدمی کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، بھائی جان تم نے بہت اچھا کام کیا، جاؤ اور بھی 2 4 جگہ ایسے گندگی کر کے آؤ، اور آ کر پھر ہمیں بتانا کہ تم نے یہ کام کیا، کیسے لگا۔ یقین مانے، جب لوگ اجگر کو بھائی جان کرتے ہیں، پینلوں میں بٹھاتے ہیں، مجھے الٹی آتی ہے، گھن آتا ہے مجھے، کہ ان عورتوں کو نفرت نہیں ہوتی ہے اس سے نفرت نہیں ہوتا، اس سے گھن نہیں آتا ہے کہ کتنا گندا کریکٹر کا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ تو تارا کا کتنا رشتہ ہے، ستیلا بھائی کا رشتہ ہے، سالی کا رشتہ ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے رشتے، چاچا کی بیٹی کا رشتہ ہے، اس کو یہ بیٹھ کے گندا کر رہا ہے پینلوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت سٹرونگ بنایا ہے، بہت مضبوط بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے، کہنے میں سنائی دیتا ہے کہ عورت کمزور ہے، مرد بہت سٹرونگ ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ فزیکل سٹرینتھ اگر دیکھیں گے تو شاید مرد بہت سٹرونگ ہے، لیکن اگر دماغ سے، دل سے آپ لوگ دیکھیں گے نا، تو عورتوں کا دل بھی، دماغ بھی بہت سٹرونگ ہے، مردوں سے 1000 گنا زیادہ۔ ایک عورت اپنے دل میں، اگر وہ چاہے، اگر وہ ایماندار ہو، اگر وہ صبر والی ہو، ہزاروں راز دفن کر سکتی ہے۔ یہ کس طرح کی صبر والی عورت ہے؟ یہ کس طرح کا نمازی عورت ہے؟ یہ کس طرح کی پرہیزگار عورت ہے؟ اپنے آدمی کو ہی ننگا کر دیا، رسوا کر دیا، زیڈ کا ٹیگ لگا دیا، اور آج اسی آدمی کے ساتھ اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، کھا رہی ہے، سو رہی ہے، پی رہی ہے، ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، اور پتہ نہیں آگے اور کیا کیا کرنے والی ہے۔
सऊदीया के किसी भी कानूनी इदारे को पता चल जाए ना कि इसका शौहर 30% जेड है और इसकी बीवी ने ये तमाशा मचा रखा है यूट्यूब के अंदर, कब का इनको आउट करते हैं अपने कंट्री से। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ सब मज़ा लेते हैं, गंदगी का सबको मज़ा लेना होता है, कोई भी किसी को ख़बर नहीं करेगा। कहीं कोई गंदगी हो रहा है ना, ये नहीं कि जाके आगे बढ़ के खबर कर दो कि ये लोग आपके कंट्री में गंदगी फैला रहे हैं। इस औरत ने झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस नेक पाक झूठी मक्कार औरत ने ये तक कहा था, प्रेगनेंसी की हालत में मैंने कुछ खा लिया था, कुछ खा लेती तो आज इसका ये हाल होता। क्या लगता है कि ऐसे बैठ बैठ के यहाँ मौज मस्ती कर रही होती है सऊदीया के अंदर, ये इसको कब का वहाँ से निकाल कर फेंक चुके होते हैं। खैर, मुझे तो जो इसकी गंदगी देखा है, जो इसकी मक्कारी देखा है, मैं उसी के बारे में बात करूंगी। कौन इसके साथ मिला हुआ है, कौन शामिल है, नहीं है, वो तो 2 साल से ही बातें हो रही है, आज तक ऐसा कोई प्रूफ आया नहीं है सामने, तो मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इस औरत के मुंह से सुनना है, या इस औरत को सज़ा होते हुए देखना, या इसकी इस 30% को जो ये गंदगी यूट्यूब में लेकर आए। कोई माने या ना माने, ये औरत और इसका 30% टैग वाला आदमी जेड को प्रमोट कर रहे हैं। ये वो गलीज लोग हैं जो जेड जैसे गंदे काम को प्रमोट कर रहे हैं। हर पैनलों में जाता है, जाकर बोलता है मैंने तो पहली बार किया है। तुमने पहली बार कहने से क्या हम मान जाएंगे कि तुमने पहली बार किया है? अगर तुमने सच में किया तो तुमने एक बार नहीं किया होगा, 1000 बार किया होगा। तुम वो गंदा इंसान हो, तभी तो सीना ठोक कर आकर तुम कहते हो मैंने ये काम किया है। इंसान से जब गुनाह हो जाता है ना, तो इंसान अल्लाह के आगे रोता है, पिटता है, अकेले बैठ के तौबा पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज में तौबा करता है कि अल्लाह ताला मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। ना कि दुनिया के सामने आके अपने करतूत बताता है और जेड वाले गंदगी को प्रमोट करता है। और इस जेड प्रोमोटर को और इसकी बीवी को जो लोग पसंद करते हैं, जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो बहुत ही नेक पाक दिल के, उनके दिल में कोई गंदगी नहीं है। वो सबको अपनी तरह अच्छा और नेक समझते हैं, इसलिए वो इनको पसंद करते हैं। वरना ऐसे जेड प्रोमोटर को कौन पसंद करेगा? ये तो गलाजत फैला रहे हैं दुनिया में, ये तो सबको बता रहे हैं जेड करो और आके शाबाशी लो, पीठ थपथपाओ इसका कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। जाते जाते दोबारा यही कहूँगी, जो मुझे गलत समझते हैं, मुझे टॉन्ट मारते हैं, ताना मारते हैं, क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ गंदा काम होते हुए देखा है? कोई एविडेंस देखा है? सिर्फ कागजी चीज़ें देखी है, मुँह ज़बानी देखी है, उन पर आप यकीन कर रहे हो? बहुत गलत कर रहे हो। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जेड जैसा इन लोगों के बीच। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।